ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 81 کی. اس کا پہلا لفظ ہے ریگریٹفل. اس سے مراد ہے فیلنگ اور شوئنگ ریگریٹ، یعنی پچھتاوا محسوس کرنا، جیسے کہ کسی نقصان پر افسوس محسوس کیا جاتا ہے، اور اسے اردو میں پچھتانا کہتے ہیں. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. He felt regretful for not being with his father in his last moments. یعنی اسے اس بات پر پچھتاوا محسوس ہوا کہ وہ اپنے والد کے آخری لمحوں میں ان کے ساتھ نہیں تھا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے regrettable. اس سے مراد ہے giving rise to regret یا undesirable، یعنی کوئی ایسی صورتحال کہ جسے دیکھ کر پچھتاوا ہو یا افسوس ہو، یعنی ایک ناپسندیدہ صورتحال. جملہ دیکھتے ہیں. It is regrettable that so many young people are jobless in the country. یعنی یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے SEAC، جس سے مراد ہے باڈی آف واٹر، یعنی سمندر، جس کے لیے بحیرہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جب اس کو کسی نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ بحیرہ احمر یا پھر بحیرہ عرب. تو اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. ٹو دا ساؤتھ آف پاکستان از دی عریبین سی، یعنی پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. یہ ہے SEEC، یعنی اس سے پچھلا لفظ جو تھا SEAC اور SEEC یہ دونوں ہم آواز ہیں، صرف سپیلنگ اور مطلب کا فرق ہے. SEEC سے مراد ہے ویژن، یعنی بینائی یا پھر دیکھنے کی صلاحیت. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. I have very good sight. I can see everything without glasses. یعنی میری نظر بہت اچھی ہے یا تیز ہے، میں بغیر چشمے کے بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے SIT sit. اس سے مراد ہے ٹو ریسٹ آن یور بیہائنڈ، یعنی نیچے بیٹھ جانا. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. پلیز سٹ ڈاؤن اینڈ لسن ٹو می کیئرفلی. برائے مہربانی بیٹھ جائیے اور غور سے میری بات کو سنیے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے SET set. پہلا لفظ تھا sit اور یہ ہے set. اس سے مراد ہے ٹو پٹ ان پلیس اور adjust، یعنی درست جگہ پر چیزوں کو رکھنا یا انہیں ترتیب دینا. جملہ دیکھتے ہیں. مدر ہیڈ سیٹ دا ٹیبل فار ڈنر، یعنی امی نے کھانے کی میز سجا دی ہے یا اسے سیٹ کر دیا ہے، یعنی جب پلیٹوں اور چمچوں وغیرہ کو اور کھانے کو میز پر ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے تو اسے سیٹ کرنا کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے SITE سائٹ. اس سے مراد ہے لوکیشن، یعنی ایک مخصوص جگہ جہاں پر کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے یا پھر کوئی بھی چیز یا شخص جس جگہ موجود ہوتا ہے وہ اس کی لوکیشن کہلائی جاتی ہے. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. This is the site where they will build a new school. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نیا اسکول بنائیں گے، یعنی وہ اس مقرر کردہ جگہ پر نیا اسکول بنائیں گے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے SIGHT سائٹ. اس سے مراد ہے ویژول پرسیپشن، یعنی قوت بینائی، دیکھنے کی صلاحیت. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. ریڈنگ ان ڈم لائٹ کین افیکٹ یور آئی سائٹ، یعنی دھیمی روشنی میں یا کم روشنی میں پڑھنے سے نظر پر اثر ہوتا ہے. یعنی لفظ سائٹ جو ہے اس سے مراد آئی سائٹ بھی ہے، تو اسے آئی سائٹ بھی لکھا جا سکتا ہے، یا پھر صرف اگر سائٹ بھی لکھ دیا جائے تو اس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے. تو اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. ریڈنگ ان ڈم لائٹ کین افیکٹ یور سائٹ، یعنی کم روشنی میں پڑھنے سے نظر پر اثر پڑتا ہے، جس سے مراد ہے کہ نظر کمزور ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ اہم بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اس پیئر کا پہلا لفظ ہے SITE سائٹ، اس سے مراد ویب سائٹ بھی لیا جاتا ہے.
جس طرح سے عام بول چال میں اسے اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ مختلف سائٹس کو سرچ کیا جاتا ہے کمپیوٹر پر، اور مختلف معلومات سے متعلق پھر مختلف ویب پیجز وغیرہ بنے ہوتے ہیں جہاں سے وہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، تو وہ سائٹس کہلائی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیر۔ اس کا پہلا لفظ ہے اسٹیشنری۔ اس سے مراد ہے ناٹ موونگ یا اسٹل، یعنی جو چیز حرکت نہ کری ہو یا بالکل ساکت ہو تو اسے اسٹیشنری کہا جاتا ہے۔ اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں۔ The leopard stood stationary for a long time until it seized the opportunity to pounce on its prey. Opportunity سے مراد ہے موقع۔ تو اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ چیتا کافی دیر تک ساکت کھڑا رہا جب تک کہ اس نے اپنے شکار پر جھپٹنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ۔ یہ بھی پہلے لفظ کا ہم آواز ہے، اسے بھی اسٹیشنری پڑھا جاتا ہے، اسٹیشنری، لیکن ان دونوں میں اسپیلنگ کا معمولی سا فرق ہے۔ پہلے لفظ میں لیٹر این کے بعد اے آتا ہے، جبکہ اس دوسرے لفظ میں لیٹر این کے بعد لیٹر ای کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب کی بار اس سے مراد ہے پیپر، پینسلز، اریزرز، envelopes and other materials used in writing or drawing، یعنی کاغذ، پینسل، ربر وغیرہ اور لفافے یا پھر اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں جن کا کہ لکھنے یا پھر ڈرائنگ میں استعمال کیا جاتا ہے تو انہیں اسٹیشنری کہا جاتا ہے۔ اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں۔ The school is giving free stationery، معاف کیجیے گا، The school is giving free stationery to the students، یعنی اسکول طالب علموں کو مفت اسٹیشنری دے رہا ہے، یعنی لکھنے یا تحریر کرنے کا جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ اسکول اسے اسٹوڈنٹس کے میں مفت تقسیم کر رہا ہے۔ تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈس۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔